گوسپ ورلڈ کے ناظرین السلام علیکم دوستو، ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، جو کہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی۔ اس میں ہم نے آدھا ذکر کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ کون تھے، ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ دوستو، جب یہ شہزادے 6 بندے وہاں میدان سے نکلے اور نکلنے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ اب دقیانوس کے ظلم سے ہمیں نجات مل گئی ہے تو خدا کا شکر ادا کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ لیکن ساتھ میں نے ایک ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ ایک کتا جو تھا ان کے ساتھ ہمراہ ہو لیا، جس کو انہوں نے بہت بھگانے کی کوشش کری لیکن وہ وہاں سے نہیں ہلا اور ان کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو گویائی عطا کری کہ وہ اپنی زبان سے بولا کہ میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ بہرحال دوستو، یہ لوگ چلتے چلتے ایک پہاڑ کے کوفہ میں گھسے اور وہاں جا کر انہوں نے آرام کا ارادہ کیا کہ اب آج ہم بہت چل دیے ہیں، بہت گھوم لیے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس سے نجات حاصل کر لی ہے۔ تو ان لوگوں نے آرام کا ارادہ کیا۔ دوستو، یہ لوگ اللہ کے حکم سے سو گئے۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو 2-4 ذکر اور کرتا چلوں کہ بعض لوگ روایتوں میں ہے کہ یہ لوگ بادشاہ دقیانوس کے باورچی کے بیٹے تھے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بادشاہ دقیانوس ان 6 کو جب غلام بنا لیا تو ایک غلام کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ تو وہاں پر ایک راہب سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس راہب نے یہ سوال کیا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ تو اس غلام نے، یعنی ان 6 شہزادوں میں سے ایک بندے نے جواب دیا کہ میں اپنے بادشاہ کے حکم پہ جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا کہ جادو تو کفر ہے، اس کو چھوڑ دو اور خدائے واحد کی عبادت کرو۔ تو اسی بندے نے آ کر اپنے سارے بھائیوں سے اس واقعے کا ذکر کیا کہ اب ہمیں خدائے واحد یعنی اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ظلم و ستم سے اللہ پاک ہمیں نجات حاصل فرمائے۔ دوستو، جب یہ غار میں گئے اور جا کے انہوں نے نیند کا ارادہ کیا کہ اب ہم تھوڑی سی نیند کر لیں، پھر اس کے بعد اگلے دن دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، آگے کہاں جانا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے نیند کری اور سب اللہ کا نام لے کر باری باری سو گئے۔ اور جب اگلے دن جب یہ اٹھیں سو کر تو آپس میں چہ مغیاں کرنے لگے اور پوچھا کہ ہم یہاں پہ کتنی مدت سے سو رہے ہیں۔ کسی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا 1 دن اور کسی نے کہا 2 دن۔ بہرحال ان میں سے ایک شہزادے کو ان لوگوں نے پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ، جا کر بازار سے روٹی لے کر آؤ اور بالکل چھپکا کے جانا، نہ کسی سے بات کرنا، کہیں بادشاہ کے سپاہی ہمیں پکڑ نہ لیں۔ بہرحال وہ بندہ باہر جاتا ہے اور نان بھائی کی دکان پہ جا کے پیسے دے کر روٹی لینے کا کہتا ہے کہ مجھے اتنی روٹیاں دے دو۔ جو نان بھائی ہوتا ہے وہ روٹیاں پیسے دیکھ کر کہ بھائی میں روٹیاں تو تمہیں دے دوں گا لیکن یہ بتاؤ یہ تمہیں پیسے کہاں سے ملے؟ تو اس نے کہا کہ یہ پیسے تو ہمارے پاس تھے۔ تو نان بھائی نے کہا نہیں، تمہارے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگا ہے، اس پہ بادشاہ دقیانوس لکھا ہوا ہے۔ تو اس بندے نے، شہزادے نے کہا کہ ہاں تو بادشاہ دقیانوس کی بات حکومت چل رہی ہے تو اسی کا سکہ چلے گا۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہ دقیانوس کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، ایک مدت ہو گئی ہے، اب مجھے میرا حصہ دو کیونکہ میں نے یہ خزانہ دیکھ لیا ہے، نہیں تو پھر میں تمہیں بادشاہ کے حضور پیش کر دوں گا۔ تو پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم 6 بھائی تھے، کس طریقے سے بادشاہ دقیانوس کے ہاتھوں میں آئے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کس طریقے سے اس سے نجات حاصل کری اللہ کے حکم سے اور جا کے اس غار میں سو گئے۔ پھر اگلے دن اٹھے اور میں بازار آیا، آ کے میں یہ روٹیاں خرید رہا تھا ان پیسوں کے عوض، تو تم نے کہا کہ بادشاہ دقیانوس کو مرے ہوئے کافی زمانہ ہو گیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی خزانہ نہیں لگا، یہ ہمارے پاس یہی پیسے ہیں۔ بہرحال بازار کے لوگ اور نان بھائی یہ سارے کے سارے اس بندے کو لے کر، اصحاب کہف کے اس بندے کو لے کر بادشاہ کے حضور پیش ہو گئے۔ جب بادشاہ نے یہ واقعہ دیکھا اور کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور یہ تمہارے پاس یہ پیسہ، یہ کرنسی تو یہاں پر نہیں چلتی، یہ سکہ تو یہاں پر نہیں چلتا، ابھی تو بادشاہ قارون کا نام چل رہا ہے، دقیانوس بادشاہ کو تو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے۔ پھر
اس شہزادے نے اپنا واقعہ پیش کیا بادشاہ کے حضور۔ یہ بادشاہ موجودہ بادشاہ جو تھا یہ بہت ہی نیک دل اور عادل بادشاہ تھا۔ اس نے سارا واقعہ ان کا سنا اور اپنے وزیروں سے پوچھا کہ تواریخ سے چیک کرو کہ ایسا کوئی دقیانوس بادشاہ تھا اس ملک میں جس نے اتنے ظلم و ستم رکھے ہوئے تھے۔ تو تاریخ سے پتہ چلا کہ ہاں واقعی ایک دقیانوس نام کا بادشاہ تھا اور اس نے ظلم و ستم کی حدیں پار کری ہوئی تھیں، اور 6 بندے جو اس نے جنگ سے شہزادوں کو یرغمال بنا لیا تھا ان پہ کافی ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ بہت سے ورلڈ کے دوستوں، اس بادشاہ نے جب اس چیز کی تصدیق ہو گئی تو اس چیز کا ارادہ کیا کہ چلو ہم غار چلتے ہیں اور غار چل کے باقی ساتھیوں سے بھی مل کر آتے ہیں۔ لہٰذا بادشاہ اپنی شاہی سواری پہ سوار ہو کر اپنی خلقت کو لے کر، عوام کو لے کر، اپنے وزیروں کو لے کر اس غار پر پہنچا۔ اس شہزادے نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت آپ یہیں رہیں، اگر آپ اسی شاہی انداز سے اندر جائیں گے تو میرے جو دوست ہیں، میرے جو بھائی ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر چھپ جائیں گے، اور یا تو پھر یہ ہے کہ کہیں ڈر کے مارے کچھ ان کو ہو نہ جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ ان کو بلاؤ اور بلا کر پھر ان کو باہر لے کر آؤ۔ بہرحال وہ ساتھی اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کے بعد پورا واقعہ سنایا کہ ہم لگتا ہے صرف ایک دن نہیں سوئے، ہم کافی سال سو گئے ہیں۔ تو ان دوستوں نے، ان کے بھائیوں نے یہی ذکر کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے سو گئے اتنا لمبا عرصہ۔ اور پھر اس ساتھی نے اپنا سارا واقعہ پیش کیا کہ بازار میں اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہوا، اور واقعہ پیش ہونے کے بعد بھی بادشاہ کے پاس جب گیا تو بادشاہ بہت نیک دل اور عادل بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ تو اس نے بھی اس چیز کی تصدیق کری کہ ہاں کہ 300 سال پہلے ایک دقیانوس بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، اور یہ اسی وقت کا سکہ ہے، ابھی کوئی اور سی سکے چل رہے ہیں یہاں پر۔ تو باقی ساتھی بھی باہر آئے، باہر آ کر بادشاہ سلامت سے ملے، اپنی عوام سے ملے، ان عوام نے ان کا دیدار کیا، اور آخر میں یہ ہوا کہ وہ سب واپس غار میں چلے گئے اور وہ پھر سے سو گئے، اور ابھی تک سو رہے ہیں۔ اب وہ قیامت کے دن جاگیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی جنگ میں بھی حصہ دار وہ ہوں گے، اللہ پاک اس وقت ان کو جگائے گا اور وہ ان کی جنگ میں ان کے ساتھ مل کر جنگ لڑیں گے کافروں کے خلاف۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے دوستو کہ یہ اصحاب کہف 300 سال تک سوتے رہے، نہ ان کو سردی لگتی ہے نہ ان کو گرمی لگتی ہے، اور فرشتے مقرر کیے گئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اور جنت سے ہوا آتی ہے جو ان کو نہ سردی لگنے دیتی ہے نہ گرمی لگنے دیتی ہے، اور یہ کروٹ کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ دوستو یہ ہماری ایک اصحاب کہف کے بارے میں انفارمیشن، چھوٹی سی انفارمیشن ہے۔ بہت سی روایاتیں ہیں، ذکر میں نے ابھی اس میں ویڈیو میں نہیں کیا کیونکہ یہ واقعہ جو ہے قرآن میں موجود ہے، اس لیے جو قرآن کے دلائل ہیں اور جو ہمارے علماء کرام کے دلائل ہیں ہم انہی کو ہی فالو کریں گے، کیونکہ اس میں بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے، انہوں نے انجیل پر ایمان لائے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان سے پہلے کرتے۔ بس بہت سارے تقریباً اچھے خاصے علماء کرام کا اسی چیز پہ اتفاق ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ توحید پر قائم تھے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔